أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الف لام میم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے،
اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، اور یہ سورت 200 آیتوں پر مشتمل ہے، اور بعض اعتبار سے اس کے مضامین مجموعی حیثیت میں سورہ بقرہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایک دو بدلیوں کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ اس صورت کا نام جو آل عمران رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور آل عمران کا مطلب ہوا عمران کا خاندان۔ اس سورت کی 33 سے لے کر 37 نمبر تک کی آیات میں اسی خاندان کا ذکر آیا ہے، عمران کے خاندان کا، جس میں حضرت مریم بھی داخل ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال مکہ مکرمہ کے مشرکین نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو خود اپنی کچھ بے تدبیریوں کی بنا پر عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی، اور پھر بعد میں اللہ تعالی نے اس پسپائی کا تدارک بھی فرما دیا۔ ان دونوں غزوات یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان دونوں غزوات کا ذکر اس سورت میں آیا ہے، اور ان غزوات سے متعلق متعدد مسائل پر اللہ تعالی نے قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا، لیکن سورہ آل عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے، اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں کی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور نجران کے اس وفد نے کچھ اپنے عیسائی مذہب کی تائید میں کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور بعض قرآن کریم کی آیات پر اشکالات بھی کیے تھے۔ تو سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔
اس کے علاوہ اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق بھی احکام عطا فرمائے گئے ہیں، اور سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کا یہ پہلا رکوع جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص معجزانہ اسلوب میں نازل فرمایا ہے، اور اس میں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ نجران کے عیسائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے تھے یا خدا مانتے تھے، ان کے دلائل کی ساتھ ساتھ تردید بھی ہوتی چلی گئی ہے، اس انداز سے ہوتی چلی گئی ہے کہ جو شبہات وہ پیش کرتے تھے ان کا ساتھ ساتھ جواب دیا جاتا رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اس رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں پہلو اچھی طرح واضح ہو سکیں گے۔ سورت کا آغاز تو پہلی آیت الف لام میم سے ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو باشگاف الفاظ میں بیان کر کے کیا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ثبوت کے طور پر اور اس کی دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ دو صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سدا زندہ ہے، کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں وہ موجود نہ ہو، اور نہ آئندہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جس میں اس کے اوپر موت طاری ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ معنی ہے الحی۔ دوسری صفت بیان فرمائی القیوم، کہ اس نے پوری کائنات سنبھالی ہوئی ہے، ساری کائنات کے نظم اور انتظام اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کوئی اور یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک دلیل یہ کہ سدا زندہ رہنے والی ذات اس کے سوا کوئی اور نہیں، دوسری دلیل یہ کہ کائنات کو سنبھالنے والی اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک طرف ایجابی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی یہ دلیلیں پیش کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے تھے۔ کوئی ان کو عیسائیوں میں سے بعض حضرات ان کو براہ راست خدا کہتے ہیں، اور بعض حضرات خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں دونوں قسم کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے گی، وہ معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں ان کو شریک قرار دیتے ہیں۔
تو ان دو لفظوں کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت کرتے ہو، تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے، الحی، خدا تو وہ ہوتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ خود مانتے ہو کہ ان کو موت طاری ہو گئی تھی، ان کو تمہارے خیال کے مطابق صلیب پر چڑھا کر، سولی پر چڑھا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تو موت تو کسی خدا پر طاری نہیں ہو سکتی۔ اور اگرچہ ہمارے نزدیک یعنی مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تو دی گئی تھی، لیکن دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن حقیقت میں ان کی وفات اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آسمان سے نیچے آنے کے بعد اور پھر وہ وفات پائیں گے۔ تو ان کے وفات پانے یا ان پر موت طاری ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کے اوپر موت طاری ہوئی، اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ان پر موت طاری ہوگی۔ تو خدا تو وہ نہیں ہو سکتا جس پر موت طاری ہو، خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زندہ ہو، سدا سے زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی قیوم ہے، اور اس کا ذکر آیت الکرسی کی تفصیل میں گزر چکا ہے۔ اس کے معنی ہے سنبھالنے والا، یعنی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، سارے کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور یہاں سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ خدا تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو سنبھالے، اور جو اپنے ہی کو نہ سنبھال سکے اور دوسرے اس کو سولی پر چڑھا دیں، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں بھی ایک اشارہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے ایجابی پہلو کے طرف ہے، اور دوسرا اشارہ اس کے سلبی پہلو کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت واضح فرمائی تھی۔ تو یہ لوگ جو آپ کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے اور اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے آئے تھے، تو وہ ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو ان کی تردید کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، حق پر مشتمل کتاب تم پر نازل کی ہے، وہ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری تھی، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئی تھی، وانزل الفرقان، اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل فرمایا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو یہ بات واضح فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہونا یا آپ کو پیغمبر بنایا جانا، اس میں نصارہ کے لیے یا عیسائیوں کے لیے
یا کسی بھی شخص کے لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کا نزول یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی بار کوئی آسمانی کتاب نازل کی جا رہی ہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے خاص طور پر نام لیا تورات کا اور انجیل کا، کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے آسمان سے نازل ہونے کا اعتقاد خود یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں اس نئی کتاب کے نازل ہونے پر تعجب یا حیرت یا اشکال پیدا ہو رہا ہے، جبکہ آپ خود مانتے ہیں کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس لیے نازل فرمائی ہے کہ ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو گمراہی سے نکالیں۔ تو جس مقصد کے لیے تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی وہی مقصد آج بھی موجود ہے۔ اس کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے اور کیا اشکال کی بات ہے؟ پھر اگر یہ کتاب کوئی ایسی ہوتی کہ جو پچھلی کتابوں کے خلاف ایسے عقیدے بیان کرتی جو پچھلی آسمانی کتابوں نے بیان نہیں کیے، اگر کوئی ایسی کتاب آتی جو ان کے بنیادی عقائد کے خلاف ہوتی، ان کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتی، تو بے شک آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کتاب تو آسمانی نہیں ہے، کیونکہ آسمانی کتابوں میں تو کچھ اور بات کہی گئی تھی اور یہ کچھ اور بات کہتی ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہم نے نازل کی تھی، خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، وہ سب کے سب جو بنیادی عقیدہ لے کر آئے تھے یا بنیادی دعوت لے کر آئے تھے، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہی دعوت قرآن کریم بھی دیتا ہے جو یہ کتابیں دیتے آئی ہیں۔ آج بھی باوجود کہ تورات اور انجیل کے نسخوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود پوری تورات اور انجیل میں توحید کا بیان بھرا پڑا ہے، جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ خداوند تیرا ایک ہی خداوند ہے۔ خدا کو ایک قرار دینے کے اقرار سارے تورات انجیل میں بھرے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی آیت نہ تورات میں نہ انجیل میں آج کی زندگی میں بھی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے آج کی تورات میں، آج کی انجیل میں، آج کے نسخوں میں، جس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، بہت سے اضافے بھی ہوئے ہیں۔ اس میں بھی کوئی ایسا جملہ موجود نہیں ہے جو خدا کے ایک سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ اس لیے یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، اس بنیادی دعوت کی تصدیق کرتی ہے جس دعوت کو لے کر تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، اور اس معنی میں بھی تصدیق کرتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر جگہ جگہ یہ فرمایا گیا تھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئی تھیں، آپ کے تشریف لانے کی جو بشارتیں دی گئی تھیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بشارتیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح صادق آتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ اور فرمائے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ،
اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں ہی نازل نہیں کی بلکہ حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار بھی نازل فرمایا. یعنی جب بھی ہم نے کوئی آسمانی کتاب بھیجی تو اس کے ساتھ کچھ ایسے معجزے یا ایسے دلائل لوگوں کے سامنے ہم نے نازل کیے ہیں جن سے وہ پہچان سکیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر بہت سی علامتیں عطا فرمائی گئی جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے. تورات اس طرح عطا فرمائی گئی کہ تختیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے معجزے دیے جس معجزوں کے ذریعے وہ یہ لوگوں پر واضح کر سکیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لہذا ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آسمانی کتاب ہے. اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب نازل کی گئی تو آپ کو بہت سے معجزات سے سرفراز فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی تفصیل سے آیا ہے، اور یہ قرآن بذات خود حضور کا معجزہ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ بار بار کے چیلنج کے باوجود کوئی اس کی مثال بنا کر نہیں لا سکا. تو بتایا جا رہا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کہہ کر کہ یہ جو قرآن ہم نازل کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایک تو نئی بات نہیں ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی طرح اس کو نازل کیا گیا ہے، اور جس طرح پچھلی آسمانی کتابوں میں جو دعوت دی گئی تھی اور جو پیغام عطا فرمایا گیا تھا، جو بنیادی عقائد بیان فرمائے گئے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. تیسری بات یہ کہ ان کتابوں کے آسمانی ہونے کا جو ثبوت اور حق و باطل کو پرکھنے کا جو معیار ان کے ساتھ نازل کیا گیا تھا وہی قرآن کریم کے ساتھ بھی موجود ہے. لہذا اس میں نہ کوئی اچنبھے کی بات ہے، نہ کوئی اعتراض کی بات ہے، اور نہ اس کے آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شبہ ہونا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کی صحیح صورت میں ایمان رکھے. یہ نہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، موحد ہوں اور خدا کو ایک ہی مانتا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے یا 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. تو یہ تو توحید خالص نہ ہوئی. توحید تو خالص یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا توحید کے ماننے کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لایا جائے. تو نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار بھی نازل فرما دیا. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ توحید برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں برحق ہیں، اس کے باوجود، اس کے دلائل واضح ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کا انکار کرے یا اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کا انکار کرے تو اس کا انجام خود یہ ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ بھائی جب اتنے واضح دلائل
سامنے آنے کے باوجود اگر کوئی آدمی حق کو قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کو شدید عذاب ہوگا. یقیناً وہ عذاب کا سزا کا مستحق ہے. جو دلیل واضح ہونے کے باوجود محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے وہ عذاب کا مستحق ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کی توحید کا انکار کرنے سے عذاب لازم آتا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ عزیز ذو انتقام. یاد رکھو کہ اللہ تعالی بڑا قدرت والا زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. یعنی وہ اگر اس وقت فوری طور سے ان کو عذاب نہیں دے رہا تو اس بنا پر نہیں کہ اسے عذاب دینے کے اوپر قدرت نہیں ہے. وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا بھی ہے، لیکن اپنی حکمت سے اس سزا اور اس عذاب کا وقت وہ خود متعین کرتا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں. جب وہ وقت آئے گا تو جو لوگ کفر پر قائم رہے ہوں گے اور باوجود حق واضح ہونے کے حق کو قبول نہیں کریں گے تو وہ بالکل عذاب کے مستحق قرار پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ جملہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اس جملے کا ما قبل سے یا پچھلے سلسلہ گفتگو سے ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پہلے ذکر آیا تھا تو توحید کا ایک مظاہرہ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی، اکیلا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہی شان ہے خدا کی. جو خدا نہیں ہوتا وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو غیب کی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں وہ اس سے چھپی رہتی ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس کے اوپر اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اور اسی کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معجزانہ اسلوب میں ایک طرف کوئی کسی دعوے کی ایجابی ثبوت اس کا مہیا فرماتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ طور پر باطل کی تردید بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. تو یہاں اشارہ اس طرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں